خالق کائنات نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے آئے جیڑا میں تو سنو مال دیتا ہے دولت دیتی ہے اس وچوں خرچ کرو اپنے رب دے نام تے لٹاؤ اس تو پہلے کہ تہاڈے وچوں کسی نو موت آ جائے پھر آ کے مولا کریم تھوڑی جی مہلت دے دے تاکہ میں اچھی عمال کراں تیرے نام تے میں خرچ کراں میرا شمار بھی تیرے نیک بندیاں دے اندر ہو جائے۔ اس آیا مقدسے دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں نے فرمایا اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والو اے میرے محبوب دے امتیو جیڑی دولت میں تسانو دیتی ہے جیڑا رزق میں تسانو عطا فرمایا ہے رزق دین والی اللہ کریم دی ذات ہے فرمایا جیڑا رزق دیتا ہے اس رزق وچوں میرے نام تے لٹاؤ خرچ کرو میرے راستے تے اندر لٹاؤ اس تو پہلے کہ تہاڈے وچوں کس نو پیام اجل آ جائے موت آ جائے پھر آ کے مولا کریم تھوڑی جی مہلت دے دیندا میں تیرے نام تے خرچ کردا تیرے نام تے لٹاندا۔ یاد رکھو اللہ کریم نے جڑی اے زندگی عطا فرمائی ہے اس نو موقع غنیمت سمجھو اس نو موقع غنیمت سمجھو اسی زندگی دے اندر توش آخرت اکٹھا کر لو۔ یاد رکھو جب موت آ جاندی ہے پیام اجل آ جاندا ہے پھر ہرگز مہلت نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ میرے اور آپ کے پیارے نبی امت کے غمخوار نبی شب اسرا کے دولہ حسنین کریمین کے نانا ابو بکر و عمر عثمان و علی کے آقا آپ فرماتے ہیں کہ اپنی محفلوں کو اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھنے سے مزین کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس محفل پاک میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اس محفل پاک سے انتہائی اچھی خوشبو نکلتی ہے اور وہ خوشبو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زمین پر کسی محفل پاک میں درود پاک پڑھا جا رہا ہے اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے بآواز بلند جھوم جھوم کر میرے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بڑی خوبصورت دعا ہے آج ہمارے بھائی محمد عرفان دنیا سے چلے گئے ہیں کل یہ وقت مجھ پر اور آپ پر بھی آنے والا ہے یہ ہر کسی پہ آنا ہے ہر زیرو پہ یہ وقت آنا ہے لیکن دعا یہ مانگا کریں کہ اللہ حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے اپنے محبوب کی محبت میں اللہ موت نصیب فرمائے اپنے محبوب کے جلووں میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے یہ دعا بڑی خوبصورت ہے کثیر تعداد میں میرے آقا کے دیوانے بیٹھے ہیں کسی ایک کی زبان کی برکت سے ہم سب کی بگڑی بن جائے گی سب اس دعا میں شامل ہو جائیے منگو دعا انشاءاللہ انجدا نصیب ہوئے سارے پڑھیے منگو دعا انشاءاللہ انجدا
نصیب ہووے پڑھ لیجئے منگو دعاواں شالا انج دا نصیب ہووے جدوں آوے موت سانو جدوں آوے موت سانو سونا قریب ہووے منگو دعاواں شالا انج دا نصیب ہووے کی پوچھ دے ہو میرے تو سوہنے دیاں یتاواں کی پوچھ دے ہو میرے تو آقا دیاں یتاواں جنوں خیر پاوے سوہنا جنوں خیر پاوے سونا نہ کدی غریب ہووے منگو دعاواں شالا انج دا نصیب ہووے عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تہانو عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تہانو بڑے آج دی سواری بڑے آج دی سواری رب دا حبیب ہووے منگو دعاواں شالا انج دا اور بڑا خوبصورت شعر ہے میرے بھائی راجہ قمر صاحب جو ابھی تک نہیں بولا میرا یقین ہے کہ اب وہ ضرور بولے گا بڑا خوبصورت شعر ملک نکیر دے میں سارے جواب دے سام ملک نکیر دے میں سارے جواب دے سام اکھاں دے سامنے جے اکھاں دے سامنے جے رب دا حبیب ہووے منگو دعاواں شالا انج دا نصیب ہووے اور جدوں آ کے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے جدوں آ کے وچ قبر دے مدنی قدم ٹکاوے قدمانو چم لواں میں قدمانو چم لواں میں منظر عجیب ہووے منگو دعاواں شالا انج دا نصیب ہووے جدوں آوے موت سانو جدوں آوے موت سانو مدنی قریب ہووے منگو دعاواں شالا انج دا نصیب ہووے ایک باری سارے مل کے کہہ دیو منگو دعاواں شالا انج دا نصیب ہووے جدوں آوے موت سانو جدوں آوے موت سانو سونا قریب ہووے منگو دعاواں شالا انج دا نصیب
حمد و صلاۃ و بعد میرے نہایت واجب الاحترام زینت ممبر و محراب وارثان علوم نبوت حضرات علماء کرام، بالخصوص خطیب اہل سنت بزرگ عالم دین حضرت علامہ حافظ بشارت حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیکرے عجز و انکسار، میری مراد استاذ العلماء حافظ محمد اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ حافظ محمد یعقوب صاحب، دیگر علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخان مصطفیٰ، میرے بزرگوں اور میرے عزیز بھائی، خلق کائنات تا لاکھ لاکھ شکر استا احسان ہے کہ جس نے مینو اور اپنوں زندگی دے چند سانس مل بیٹھ کے اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرن دی اور ذکر سنن دی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اج دی انتہائی نورانی وجدانی محفل پاک جس کے اندر میں اور آپ شامل ہیں، میرے محترم بھائی محمد عمران صاحب اور حضرت علامہ حافظ محمد کامران صاحب اور محترم بھائی محمد عدنان صاحب، محمد رضوان صاحب دے بھائی جان محمد عرفان مرحوم و مغفور انہاں دے ایصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم صدقہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زلف امبرین دا خالق کائنات محمد عرفان نو جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان دی قبر تے کروڑ ہاں رحمتہ نازل فرمائے۔ میرے بھائی ٹھیکیدار عابد حسین صاحب تشریف فرمانے، محمد عرفان انہاں نال 19 پنجاب رجمنٹ کے اندر ڈیوٹی کردہ سی، اچانک تکلیف ہوئی، قومیں دے اندر چلے گئے، چند دن ہسپیٹل دے اندر رہے، بالآخر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ یقیناً برادری واسطے، عزیز و اقارب واسطے بہت بڑا صدمہ ہے۔ انہاں دے والدین بھی دنیا تو چلے گئے، ڈاکٹر رمضان صاحب اور حافظ صاحب دی والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی درجات بلند فرمائے۔ حاضرین محفل چو جنہاں دے جو رشتہ دار دنیا تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، یہ محفل ایصال ثواب دی محفل ہے۔ میں نو حکم ملیا ہے کہ ایصال ثواب اور فکر آخرت دے حوالے نال گفتگو کیتی جائے۔ میں حکم دی تعمیل کر دے ہویا، جو ٹائم میں نو حافظ صاحب نے دیتا ہے اس کے اندر رہ کے میں چند گزارشات قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر آپ دی گوش گزار کرانگا۔ اللہ تعالیٰ میں نو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، زندہ بندے دا ہر نیک عمل دنیا تو جان والے نو نفع پہنچاندا ہے۔ اسی اللہ کریم دا ذکر کریے، درود و سلام پڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پاک پڑھیے، سرکار دی ثناخانی کریے، ہر اچھے عمل دا فائدہ صدقہ و خیرات کریے، اس دا فائدہ دنیا تو جان والے نو پہنچدا ہے۔ اللہ رب العالمین دا اپنے محبوب دی امت دی خاص فضل ہے، خاص کرم ہے، اور خالق کائنات نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ ایک بندے دے نیک عمل دا ثواب
دوسرے نو پہنچایا جا سکتا ہے۔ بے شمار آیات بینات اور حدیث مبارکہ گواہ نے۔ حضرات علی وقار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، میرے آقا نے فرمایا کہ نیکی دی دعوت دین والا نیکی کرن والے جیسا ہوتا ہے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑی دیر واسطے اے زبانہ خاموش نہیں رہنیاں چاہیے، اللہ دے ذکر نال اپنی زبانہ تر رکھنیاں نے تاکہ اج اسی زیادہ تو زیادہ اپنے بھائی عرفان نو ایصال ثواب کریے، تحفہ پہنچائیے۔ میرے بھائیو، میرے کریم آقا دا فرمان ہے کہ ایک بندے دے نیک عمل دا ثواب دوسرے نو پہنچایا جا سکتا ہے۔ جیڑا کسی نو بھلائی دی طرف بلاندا ہے اس نو بھلائی کرن والے دے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ دوسری حدیث پاک کے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا نے فرمایا جڑا کسی نو بھلائی دی طرف بلاندا ہے، دعوت دیندا ہے، اس نو بھلائی کرن دے والے دے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک بندہ اگر نماز نہیں پڑھدا، آپ اس نو سمجھاندے ہو یار کل تو مرنا ہے، حساب دینا ہے، رب دی برگاہ وچ حاضر ہونا ہے، نماز پڑھیا کر، آپ دی دعوت ایک بندہ نماز پڑھدا ہے، ہن جتنا اس بندے نو نماز پڑھن دا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ نو بھی ملے گا، اتنا ثواب آپ نو بھی ملے گا۔ آپ نو کیوں ملیا؟ اس وجہ تو ملیا کہ آپ دی ذات اس بندے دے نیک کم کرن دا سبب بن گئی۔ حدیثہ نے دسیا جس دی ذات سبب بن جائے اس نو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرن والے نو ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیو، آج دے محفل دے حوالے نال بات سمجھو، یہ محفل شروع ہوئی، اس کے اندر کیا ہویا؟ اللہ دا قرآن پڑھیا گیا، سونے مصطفیٰ کریم دی ثناخانی ہوئی، قرآن اور حدیث دی روشنی خطاب ہوئے گا، ختم شریف ہوئے گا، درود و سلام ہوئے گا، دعا ہوئے گی۔ یہ سارے نیکی دے کم ہیں کہ نہیں؟ اچھے بولو نا، قرآن پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ نعت مصطفیٰ پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ اے ویکھو آپ دے گاؤں دے ادارے دے معصوم بچے، پیارے پیارے بچے اپنی معصوم زبانہ نال اللہ دا کلام انہوں نے پڑھے، اور ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ماحول آپ کو نظر آ رہے۔ بچے بیٹھے نے تے پتہ چل رہا ہے کہ کسی ادارے دی تربیت ہے نہ بچے ہیں، اور تربیت سب تو پہلے تربیت ہے۔ اور میں اتنے رک کے ایک نقطہ ضرور عرض کرنا چاہنا، فخر دینا عرض کرنا چاہنا، الحمدللہ اساں سنیاں دے ادارے او ادارے نے جتھے قرآن بعد ہی پڑھایا جاندہ ہے، پہلے ادب مصطفیٰ سکھایا جاندہ ہے، پہلے ادب دا درس دیتا جاندہ ہے، ادب والدین، ادب قرآن، ادب مصطفیٰ، ادب صحابہ، ادب اہل بیت، ادب اولیاء کرام، یہ ادب پہلے دسیا جاندہ ہے، قرآن بعد یاد کرایا جاندہ ہے۔ میرے بھائیو، انہاں بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا، یہ ثواب ہے کہ نہیں؟ تو یہ تھوڑے ڈلے بولے تھک ویسو، ایسا شرم بھی آندی ہے نا، جتے اللہ دا ذکر کرنا بھی پھر سانو شرم آندی ہے، تے جتے ایسا نو شرمانا چاہیے دے تے شرمان دے کوئی نہیں، تے جتے نہیں شرمانا چاہیے دے تے شرم کر دیں۔ جی محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ پتہ چلے حضور دی عاشق بیٹھے نے، کھڑ کے بولو ایک باری ذرا سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، نعت مصطفیٰ پڑھنا اس ثواب ہے کہ نہیں؟ دیگر اول تاخر اسی جتنے نیک اعمال کرانگے اس سبب کس دی ذات بنی؟ محمد عرفان دی ذات سبب بنی۔ اگر انہاں دی ذات سبب نہ پڑھ دی ہو سکتے اج اسی یہ محفل نہ سجان دے، اسی رب دا قرآن نہ پڑھ دے، رب دا قرآن نہ سن دے، نعت مصطفیٰ نہ پڑھ دے، نعت مصطفیٰ نہ سن دے، اس سبب کس دی ذات بنی؟ حدیثہ نے دسیا جس دی ذات سبب بن جائے اس نو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرن والے نو ثواب ملتا ہے۔ تے بھائی اشفاق نتیجہ کے نکلیا، آئی دی محفل آئے ہر شخص نو قرآن پاک پڑھن دا، قرآن پاک سنن دا، نعت مصطفیٰ پڑھن دا، نعت مصطفیٰ سنن دا،
دیگر اول تا آخر فردن فردن تنہا تنہا جتنا ثواب عطا کیتا جائے گا خالق کائنات دی قسم ہے اور سارا ثواب اکھٹا کر کے بھائی عرفان دے کھاتے میں ڈال دیتا جائے گا، کیونکہ انہاں دی ذات اج اللہ دا قرآن پڑھن دا سبب بن گئی، انہاں دی ذات اج نعت مصطفیٰ پڑھن دا سبب بن گئی۔ جس دی ذات سبب بن جائے اس نو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرن والے نو ثواب ملتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، مشکات شریف اندر حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انتقال ہو گیا، اسی حضور علیہ السلام دے نا جنازہ پڑھن واسطے گئے، جنازہ پڑھیا گیا، میت نو قبر اندر لٹا دیتا گیا، مٹی ڈال دیتی گئی، مدینے دے تاجدار شب اسرا دے دولا حسنین کریمین دے نانا آپ قبر دے قریب کھڑے ہو گئے، اللہ دے محبوب نے تسبیح شروع کر دیتی۔ تسبیح کس نو کہندے نے؟ سبحان اللہ۔ کس نو کہندے نے؟ اچھی بولو، کس نو کہندے نے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ فرماندے نے اسی بھی سونے نہ مل کے تسبیح شروع کر دیتی، جدوں سرکار تسبیح پڑھ کے فارغ ہوئے آقا کریم نے تکبیر شروع کر دیتی، صحابہ کہندے نے اساں بھی سونے نہ مل کے تکبیر شروع کر دیتی، جدوں سرکار تسبیح پڑھ کے تکبیر پڑھ کے فارغ ہوئے عرض کیتی سونیا ساڑھے ماں باپ قربان ہو جاون آپ دی تسبیح اور تکبیر دی وجہ کیسی؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں اس نیک بندے دی قبر تنگ ہو رہی سی، ساڑھے ذکر دی وجہ تو ساڑھی تسبیحات دی وجہ تو میرے رب نے اس دی قبر نو کشادہ فرما دیتا، ساڑھی تسبیحات دی وجہ تو رب نے اس دی قبر نو کشادہ فرما دیتا ہے۔ تے میرے بھائیوں پتہ چلیا دنیا تو جان آلے واسطے رب دا ذکر کرنا، اے سبحان اللہ کہنا، اے میرے کریم آقا دی سنت ہے، میرے آقا دی سنت ہے۔ اور دوسری بات توجہ کہ اللہ دے محبوب منو مٹی تھلے مدفون غلام نو ویکھ رہے نے، میرے بھائی راجہ قمر صاحب منو مٹی تھلے مدفون اپنے غلام نو ویکھ رہے نے، تے پھر اس دی مدد بھی فرما رہے نے۔ تے اگر اللہ دے محبوب قبر دے اندر دے حالات ویکھ سکدے نے، مدد بھی فرما سکدے نے، کھوکر زیر دے غیور مسلمانوں پختہ یقین رکھو اللہ دے سونے حبیب آج گنبد خضرہ دے اندر جلوہ فرما ہو کے اپنے کھوکر زیر دے غلامانوں ویکھ بھی سکدے نے تے مدد بھی فرما۔ اللہ اکبر۔ فریاد امتی جو کرے حال زار پہ، فریاد امتی جو کرے حال زار پہ، یہ ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو، یہ ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، پہلوان صاحب بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا، اتھے میرے ذہن چ گل آ گئی، اے بھی سن لو، تفسیر در منصور اٹھا کے دیکھ لو۔ بعض جگہ تے لوگ کہندے نے جی ایسا نو منع کیتا جاندا ہے، کھانا سامنے رکھ کے دعا نہیں منگنی چاہیے، اللہ دا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے ایک بندہ حضور علیہ السلام دی برگاہ اقدس کے اندر حاضر ہویا، آکے عرض کیتی سونیا گھر دے اندر بڑی تنگی ہے، گھر دے اندر بڑی تنگی ہے، حالات اچھے نہیں، گھر میں خیر و برکت کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جدوں کھانا سامنے رکھے نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر،
آیت الکرسی پڑھ لیا کر. جس کھانے تے روٹی تے سالن تے آیت الکرسی پڑھی جائے اس کھانے دے اندر رحمتاں اور برکتاں شامل ہو جاندیاں نے. رحمتاں اور برکتاں شامل ہو جاندیاں نے. اور کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا قرآن پڑھنا ہے سونے نبی دی سنت مبارکہ ہے, آقا دی سنت مبارکہ ہے. حضرات عزیز وقار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف. کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے جس تے روح نو ایصال ثواب کیتا جائے, اگر وہ جہنمی بھی ہوئے گا اس کلمے دی برکت نال جنتی بن جائے گا. 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے جس تے روح نو ایصال ثواب کیتا جائے اللہ تعالیٰ اس دی بخشش فرما دیندہ ہے. تے پھر مل کے کہہ دیوں اس کلمے دے راز نیارے نے. سارے پڑھئے اس کلمے دے راز. ماشاءاللہ کوئی زبان خاموش نہ روے. اس کلمے دے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے. اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے. پڑھیے لا الہ جاواں صدقے کلمے والے تو, جاواں صدقے کلمے والے تو, سونی امت دے رکھے والے تو, سونی امت دے رکھے والے تو, نبی نوری تاجاں والے تو. پڑھیے لا الہ الا کلمہ شریف جڑا سی پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب جتنا سانو ملنا ہے اتنا ہی ثواب بھائی عرفان نو ملنا ہے. خوش نصیب نے بھائی عرفان جنہاں دے روح نو تسکین پہنچان واسطے انہاں دے بھائیاں نے عزیز و اقارب نے اج اللہ رسول دے ذکر دی محفل سجائی ہے. اور خوش نصیب بھائی بھی نے جنہاں نے یہ پروگرام دا اہتمام کیتا. آج جتنا ثواب سانو ملے گا اتنا ثواب انہاں نو بھی ملے گا اور اتنا ہی ثواب بھائی عرفان نو بھی ملے گا. چونکہ انہاں واسطے بھائی عرفان دی ذات سبب بنی, ساڑھے واسطے انہاں دی ذات سبب بنی. تے جس دی ذات سبب بن جائے اس نو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرن والے نو ثواب ملتا ہے. حضرات دی وقار بھائی عرفان این شباب دندر جوانی دندر یقیناً 32 سال انہاں دی عمر ہے تے صحیح شباب اور جوانی دندر آپ اس دنیا تو پردہ کر گئے. انہاں دی موت اسا ساریاں واسطے پیغام ہے کہ اسا ساریاں نو اپنی آخرت دی تیاری کرنی چاہیے. کسی وقت بھی موت آ سکتی, کسی ٹائم بھی یہ وقت آ سکتا ہے کہ اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا بندہ دنیا تو چلا گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا بندہ دنیا تو چلا گیا, بس ایک بہانہ بننا ہے تے بندے نے دنیا چھوڑ جانا ہے. خالق کائنات نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر اعلان فرمایا, اگر تھوڑا جا ذوق تے اظہار کرو تو میں قرآن پڑھا. ماشاءاللہ اللہ آپ دی محبت قبول فرمائے, ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. خالق کائنات نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ رب العالمین فرما رہے آئے جیڑا میں تسانو مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، اس وچوں خرچ کرو، اپنے رب دے نام تے لٹاؤ، اس تو پہلے کہ تہاڈے وچوں کسی نو موت آ جائے، پھر آ کے مولا کریم تھوڑی جی مہلت دے دے تاکہ میں اچھی عمال کراں، تیرے نام تے میں خرچ کراں، میرا شمار بھی تیرے نیک بندیاں دے اندر ہو جائے۔ اس آیا مقدسے دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں نے فرمایا، اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والو، اے میرے محبوب دے امتیو، جیڑی دولت میں تسانو دیتی ہے، جیڑا رزق میں تسانو عطا فرمایا ہے، رزق دین والی اللہ کریم دی ذات ہے، فرمایا جیڑا رزق دیتا ہے اس رزق وچوں میرے نام تے لٹاؤ، خرچ کرو، میرے راستے تے اندر لٹاؤ، اس تو پہلے کہ تہاڈے وچوں کس نو پیامے اجل آ جائے، موت آ جائے، پھر آ کے مولا کریم تھوڑی جی مہلت دے دیندا، میں تیرے نام تے خرچ کردا، تیرے نام تے لٹاندا۔ یاد رکھو اللہ کریم نے جڑی اے زندگی عطا فرمائی ہے، اس نو موقع غنیمت سمجھو، اس نو موقع غنیمت سمجھو، اسی زندگی دے اندر توش آخرت اکٹھا کر لو۔ یاد رکھو جب موت آ جاندی ہے، پیام اجل آ جاندا ہے، پھر ہرگز مہلت نہیں ملدی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جدو موت آ جاندی ہے، پیام اجل آ جاندہ ہے، پھر ہرگز مہلت نہیں ملدی۔ جو تسی کر دے ہو اللہ اس تو خبردار ہے، اللہ اس نو جاندہ ہے۔ اسی زندگی دن تو شے آخرت جمع کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی برگاہ اقدس اندر عرض کی تھی گئی، سونیا سب تو اچھے انسان کون ہے، سب تو بہتر انسان کون ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وخاسن عملہ، سب تو اچھا انسان ہوئے جس کی عمر لمبی ہوئے، اعمال چنگے ہوئے، عمر لمبی ہوئے، اعمال چنگے ہوئے۔ ٹھیکدار عابد صاحب پھر عرض کی تھی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سونیا سب تو برا انسان کون ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، سب تو برا انسان ہوئے جس کی عمر لمبی ہوئے، اعمال برے ہو۔ سب تو برا انسان ہوئے جس کی عمر طویل ہوئے لیکن اعمال چنگے کوئی نہ ہون، اعمال برے ہون۔ سب تو اچھے انسان ہوئے جس کی عمر طویل ہوئے لیکن اعمال چنگے ہون، اللہ دے محبوب دی رضا دے مطابق اس نے زندگی گزاری ہوئے۔ میرے ویرو یاد رکھو اے موقع دوبارہ نصیب نہیں ہوئے گا، دوبارہ پھر دنیا دنارانا نصیب نہیں ہوئے گا۔ یاد رکھو رومی کشمیر نے ایو پیغام دیتا ہے، آپ فرماتے نے کہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغی بلبل بولے، تے صدا نہ موجے بہارا، صدا نہ ماں پیو حسن جوانی، تے صدا نہ سنگت یارا، صدا نہ ماں پیو
حسن جوانی تے صدنا سنگت یارا میرے بھائیوں مسلمان دے گھر اندر بچہ پیدا ہوندا ہے اس دے دائیں کان اندر اذان پڑھی جاندی ہے بائیں کان اندر تکبیر پڑھی جاندی ہے پیغام بڑا قابل توجہ میرے بھائیوں آج افسوس کا مقام ہے اگر کسی مسلمان دے گھر اندر بچہ پیدا ہویا ہے ادھی رات ٹائم میں مولوی صاحب دا دروازہ کھٹک رہے آئے مولوی جی ساڑھے گھر اندر بچہ آیا ہے آؤ اس تے کن وچ آ کے اذان پڑھو کتنے افسوس کا مقام ہے بھائی عمران گھر والے نو اذان تک نہیں آندی آئی دا نوجوان جس نو فلمی گانے تے یاد نے پر اذان یاد نہیں ہے جس نو انڈین گانے تے یاد نے پر نعت مصطفیٰ یاد نہیں ہے میرے بھائی راجہ قمر صاحب اگر کسی نو کہہ دے ہو بھائی جان اج اذان سنا دے ہو برملا کہہ دے مولوی جی میں نو تے شرم آن دیئے اگر کسی نو آکھو بھائی جان نعت مصطفیٰ سنا دے ہو برملا کہہ دے کاری صاحب میں نو شرم آن دیئے او میرے ویر تنو شادی بیاد اندر لڈیاں ڈالر اندر شرم نہیں آن دی بھنگڑے ڈالر اندر شرم نہیں آن دی ڈانس کریں اندر شرم نہیں آن دی نعت پڑھ دیا کیوں شرماندہ ہے نعت پڑھنا تے حضرت حسان بن ثابت دی سنت نعت پڑھنا شرمانا نہیں چاہی دا نعت پڑھنا تے حسان بن ثابت دی سنت اذان پڑھ دیا نہیں شرمانا چاہی دا اذان پڑھنا حضرت بلال حبشی دی سنت اذان پڑھنا حضرت عبداللہ ابن مختوم دی سنت اذان پڑھنا شہزادہ علی اکبر دی سنت جنہاں نے میدان کربلا دے ڈھبیاں تے اپنی زندگی دی آخری اذان پڑھی ہے میرے امام نے فرمایا میرے شہزادے آج میدان کربلا دے ڈھبیاں تے اپنی زندگی دی آخری اذان پڑھ ایسی اذان پڑھ قیامت تک تیری اذان دے نعرے گونجتے رہن اور میں ایسی امامت کراواں گا قیامت تک میری امامت دے ڈنکے وجدے رہن گے اذان پڑھیے شہید کربلا دی روح راضی ہوندی ہے اذان پڑھ دیا شرمانا نہیں چاہی دا نعت پڑھ دیا نہیں شرمانا چاہی دا میرے ویرو مسلمان دے گھر اندر بچہ پیدا ہوندا ہے اس تے دائیں کن وچ اذان پڑھی جاندی ہے بائیں کن اندر تکبیر پڑھی جاندی ہے آپ لوگ اکثر جنازہ پڑھ دے ہو نہ اذان جنازے دے ٹائم ہوندی ہے نہ تکبیر ہوندی ہے اس کی وجہ کہ وے کہ اذان اور تکبیر پہلے پڑھی جا چکی ہوندی ہے دنیا وچ آن والے مسلمان دے کن وچ اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے انہوں دسیا جاندہ ہے اے دنیا وچ آن والے تیری اذان بھی ہو گئی ہے تیری تکبیر بھی ہو گئی ہے ان جماعت بالکل قریب ہے آپ لوگ جانتے ہو اذان تکبیر اور جماعت کے درمیان کوئی لمبا وقفہ نہیں ہوندا کوئی لمبا ٹائم نہیں ہوندا دنیا وچ اذان تے جناب اقامت پڑھ کے دسیا جاندہ ہے تیری زندگی بڑی مختصر ہے تیرا ٹائم بڑا تھوڑا ہے اس تھوڑی جی زندگی اندر اچھے عمال کر کے دنیا تو جا اچھا کردار دنیا تے چھوڑ کے جا اچھی خوشبو دنیا تے چھوڑ کے جا میرے ویرو جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہوندا ہے بچہ زارو قطار ہو رہا ہوندا ہے مامے چاچے مامے ساری برادری والے لڈو تقسیم کر رہے ہوندے نے سارے خوشیاں منا رہے ہوندے نے لیکن بچہ رو رہا ہوندا ہے اے دنیا وچ آن والے مسلمان ایسا کردار دنیا تے کر کے جا جدو تو دنیا تو جائے ہر کوئی رو رہا ہوئے تیریاں لباں تے مسکراہٹ ہوئے تے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی ماشاءاللہ ڈیسنٹ ساؤنڈ کمال دا ساؤنڈ اپریٹر ظفر بھائی اللہ میرے بھائی دی عمر دراز کرے بہت خوبصورت اپریٹنگ کر دینے تے مجمع پھر کھو کر زیردہ ہوئے حضور دے عاشق بیٹھے ہون تے پھر اللہ دا قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے عرفانہ کلام پڑھ کے مزہ آتا ہے
اللہ اپنی محبتہ قبول فرمائے. کھڑکے بولو ذرا سبحان اللہ. بھائی محمد عرفان دے ایسال ثواب دی محفل جان والو لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی انج دی پری تے لاؤ محمد تے جگ وچ روے کہانی وہ انج دی پری تے لا محمد تے جگ وچ روے کہانی. شرح صدور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے حضرت ملک الموت علیہ السلام ہر روز 3 مرتبہ لوکاں دے چہرے نو ویکھ دے نے. جس دا وقت پورا ہو جاندا ہے موت دا ٹائم آ جاندا ہے اس دی روح قبض کر لیندے نے. گھر والے روندے نے, گھر والے جناب چیخو پکار کر دے نے. حضرت اسرائیل علیہ السلام چوکھٹوں پکڑ کے کھڑے ہو جاندے نے. آپ فرمانے لوگو میں تساں دا کوئی نقصان نہیں کیتا, میں جناب اللہ دے حکم دا پابند نہ میں رزق گھٹایا ہے نہ میں اس دی عمر گھٹائی ہے, میں تے اللہ دے حکم دی تعمیل کرنی ہے. میں تے تساں کول بار بار آواں گا حتیٰ کہ تساں جو کوئی ہک بھی باقی نہیں روے گا. بھائی عرفان دے ایسال ثواب دی محفل جان والے او میرے جوان ویر, اس زندگی نو غنیمت سمجھ لے, اس زندگی دندر اپنی جوانی دندر سچی توبہ کر لے, اپنے رب نو راضی کر لے. اے بزرگو سفید ریش بزرگو تسی بھی اپنی آخرت دی تیاری کر لو. ہن داڑھی سفید ہو گئی ہے, کمر ڈھل چکی ہے, لیکن اجے تک بھی تسی دیکھو نا کئی سفید ریش بزرگ جناب تونوں مسجد اندر نظر نہیں آن گے, اللہ دے گھر اندر نظر نہیں آن گے. او سوچتے نے اجے زندگی بڑی طویل پئی ہوئی ہے, نمازاں پڑھ لواں گے, عبادت کر لواں گے. نہیں نہیں, اے وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے. اے جڑی بزرگی ہے سفید ریش نے, بیماری ہے, کمر ڈھل گئی ہے, اے سب موت دا پیغام نے, موت دا پیغام نے. عمر گزری تے بڑھا ہویا تے اڑ گیا لکے تیرا, پھر بھی بدیوں باز نہ آیا, مردہ شیر دلیرا. وہ عمر گزری تے بڑھا ہویا تے حال گیا سب پیڑا, مرشد باجو کم نہ آون سونف جوین ہریڑا. اللہ دے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا, اے اسرائیل کیا تیرا قصد کوئی نہیں جس نو تو اپنے آن تو پہلے بھیج دے تاکہ لوگ ڈر جاون, خوف زدہ ہو جاون. حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے نے اللہ دے نبی قسم ہے پیدا کرن والے دی, میرے بہت سارے قاصد نے, سونیاں بیماریاں دا آنا, بڑھاپے دا آنا, اکھاں اور کناں دا متغیر ہو جانا, اس بات دی دلیل ہے کہ پیام اجل آن والا ہے. سونیاں جدوں بڑھاپا جاندا ہے, جدوں جناب قوت سماعت کمزور ہو جاندی ہے, قوت بصارت کمزور ہو جاندی ہے, اس بات دی دلیل ہے کہ موت وقت آن والا ہے, موت فرشتہ آن والا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شنکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیتا ہے. آپ فرماندے نے اٹھ جاگ فریدہ ستیا, اٹھ جاگ فریدہ ستیا, تیری داڑھی آیا بھور, تیرا اگا آ گیا نیڑے,
تیرا پچھا رہ گیا دور اٹھ جاگ فریدا ستیا توجہ توجہ ہے پیغام سنو اٹھ جاگ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت اٹھ جاگ فریدا ستیا تو میلا ویکھن جا مت کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا سونے میرے بہت سارے قاصد بیماری دا جانا اکھا اور کنن دا متغیر ہو جانا بڑھاپا آ جانا کمر ڈھل جانا اس سارے پیغام نے کہ موت فرشتہ آن والا ہے تے آقا جدوں پھر بھی لوگ نصیحت حاصل نہیں نہ کر دے تے میں خود چلا جانا جا کے انہوں دی روح قبض کر لینا کہنا کیا میں پے در پے قاصد نہیں سن بھیجے کیا ایک ڈران والے تو بعد دوسرا ڈران والا نہیں سی بھیجیا ہون میں آگے آماں ہون میرے بعد کوئی ہو ڈران والا نہیں آئے گا اسرائیل علیہ السلام فرماندنے کی مستی روح قبض کر لینا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا او منو شکل وکھا جس دے اندر تو گناہ گاران دی روح قبض کرتا ہے آخری جملے توجہ دینا سنو او شکل وکھا جس دے اندر تو گناہ گاران دی روح قبض کرتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ دے نبی آپ اس بات متحمل نہیں ہو سکتے فرمایا نہیں منو شکل وکھا جس شکل دے اندر تو گناہگاران دی روح قبض کردا ہے اللہ اس تے محبوب دے نافرماناں دی روح قبض کردا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ دے نبی اپنا چہرہ پھیر لو چہرہ پھیر لیا مڑ کے ویکھے آئے ایک سیاہ شکل دا انسان ہے جس دے سر وچوں کن وچوں اگ دے شولے پہ نکل دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں منظر بے کے بے ہوش ہو گئے کافی دیر تو بعد آپ نے ہوش آیا ہے آپ نے فرمایا اگر گناہگار نو مردیاں وقت تیری اے شکل وکھائی جائے اس واسطے اتنی ہی سزا کافی ہے اتنی سزا کافی ہے پھر آپ نے فرمایا ہن او شکل وکھا جس شکل اندر تو رب دیاں یاراں دی روح قبض کردا ہے رب دیاں پیاریاں دی روح قبض کردا ہے عرض کی تھی اللہ دے نبی اپنا چہرہ پھیر لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لے آئے مڑ کے ویکھیا ہے ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہے جس نے سفید لباس پہنیا ہویا ہے جس تے جسم وچوں خوشبوئاں دے ہلے پہ آندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر نیکوکار نو مصطفیٰ کریم دے دیوانے نو اگر دنیا تو جان وقت تیری اے شکل دکھائی جائے اس واسطے اتنا ہی انعام کافی ہے اتنا ہی انعام کافی دو شکلہ تو سنے سن لیں ایک او شکل جس کے اندر گناہگاران دی روح قبض کیتی جانتی ایک او شکل جس کے اندر نیکوکاران دی روح قبض کیتی جانتی بعض لوگ کہتے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کیا کوئی نبی ہے ولی ہے غوث ہے کتب ہے ابدال ہے ہر کسی نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے ایک گل ٹھیک ہے جانا تے ہر کسی نے جانا ہے نا لیکن یاد رکھو کہ جان وچ فرق ہے جان وچ فرق ہے کچھ ایسے بدبخت ہوندے نے بد نصیب ہوندے نے جنہاں دی روح سختی نال نکالی جاندی ہے کچھ ایسے میرے رب دے پیارے ہوندے نے جنہاں دی روح بڑی نرمی دے نال نکالی جاندی ہے تے اسرائیل علیہ السلام ماں تو زیادہ اس بندے نال شفقت کر دے نے ماں تو زیادہ اس نال پیار کر دے نے جان دے نے اے او روح ہے جڑی میرے رب دے نزدیک بڑی محبوب ہے
بڑی پیاری ہے میرے بھائیوں اگر چاہتے ہو خاتمہ اچھا ہوئے یقیناً ہر بندہ چاہتا ہے تے سانو اچھے اعمال کرنے چاہیے اللہ اس تے محبوب دی محبت بھی زندگی گزارنی چاہیے اور خود بھی اچھے اعمال کرو اپنے بچیاں نو بھی اچھائی دی طرف لے کے آؤ دین دی طرف راغب کرو نماز دا بچے نو بچپن تو پابند بنو توجہ ہے آپ دی میرے آخری جملے انہاں ماں باپ نو سلام انہاں دی عظمت نو سلام جنہاں نے اپنے بچے حفظ کرن واسطے دارالعلوم دے اندر داخل کرائے یقیناً او ماں باپ جنتی نے انہاں خوش نصیبہ نو کل روزے قیامت سونے دے تاج پہنائے جانے جی ایسی روشنی انہوں دی ہوئے گی کہ سورج دی روشنی تو بھی زیادہ روشنی ہوئے گی توجہ ہے نا اتھو بچپن تو اپنے بچے نو دین دی طرف راغب کرو گے تے بچیاں دی بھی دنیا آخرت سور جائے گی تے تساں دی بھی دنیا اور آخرت سور جائے گی یاد رکھو اتھے ہر کسی نے اے دنیا چھوڑ کے جانا ہے واپس کسی نے نہیں آنا تے آج بھائی عرفان این شباب دندر دنیا چھوڑ کے چلے گئے انہاں دی یاد دندر دو شعر اس تو بعد پھر اجازت یاد آیاں نے اج وچھڑے یار دیاں یاد آیاں نے اج وچھڑے یار دیاں ہنجواں والیاں ندیاں ٹھا مار دیاں ہنجواں والیاں ندیاں ٹھا مار دیاں اپنے گھر وال سونیا پھیرا پا جاوی اپنے بہنا بھائیاں نو دید کرا جاوی اکھیاں بھکھیاں نے محمد عرفان اکھیاں بھکھیاں نے تیرے دیدار دیا اکھیاں بھکھیاں نے تیرے دیدار دیا ہنجواں والیاں ندیاں ٹھا مار دیاں تے بھائی بھائیاں دے دردی ہون دے تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اوے باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مر کنڈ خالی اوے باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مر کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے دعا کرو ہووے نصیب نبی دا کلمہ جدو سی دنیا تو جائیے اکھاں دے سامنے سونے دا جلوہ ہوئے تے زبان تے سونے دا کلمہ ہوئے مل کے کہہ دیو آمین ہوئے نصیب نبی دا کلمہ تے دین قبول محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد اے موت تو تب آئے جب میں سجدے میں ہوں اے موت تو تب آئے جب میں سجدے میں ہوں تجھے آنے میں مزہ آئے مجھے جانے میں مزہ آئے
اللہ تعالیٰ میری آپ دی حاضری اپنی بارگاہ لمجزل اندر قبول و منظور فرمائے. خالق کی کائنات بھائی محمد عرفان صاحب دی قبر تے کروڑ ہاں رحمتہ نازل فرمائے. اللہ بھائی عمران دے ماں باپ دی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. اس حاضرین چو جنہ دی بھی جو رشتہ دار چلے گئے اللہ سب دی آخرت یا منزلہ آسان فرمائے. جنہ دے زندہ نے اللہ تعالیٰ انہاں دے ماں باپ دا سایہ تا دیر اپنے بچیاں دے سرات قائم و دائم فرمائے. وما علینا الا